الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کمالی کے اکبر کی ادائے سنت پر بات کریں، آپ کی سادگی پر بات کریں، اسلام نافذ کرنے میں آپ کا جو زبردست انداز حکومت تھا اس پر بات کریں۔ اللہ اکبر، ملٹی ڈائمینشنل شخصیت ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو اگر کوئی شخص کہے کہ ایک شعر میں بیان کر دو آپ کی زندگی کا جو سینٹرل آئیڈیا تھا، گویا وہ اس شعر کے مصداق دے کہ میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم، حضور میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے، حضور آپ ہی کے لیے زندگی بسر ہو رہی ہے اور زندگی کا کوئی مقصد نہیں، ہر وقت نبی پاک کی یاد میں گم رہتے، پیارے آقا پر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہتے، کہاں کہاں نبی پاک کا ساتھ دیا، کیسے کیسے موقع پر ساتھ دیا۔ آپ کا ایک لقب جو صدیق ہے، سچ بولنے والا، ایک اس کی وجہ بہت خوبصورت ایک اور بھی بیان کی جاتی ہے کہ جب واقعہ معراج ہوا، شب معراج جب ہوئی تو نبی پاک نے صبح معراج 27 آف رجب کی مارننگ مکے کے لوگوں کو جمع کیا اور بتایا کہ رات میرے ساتھ ایسا ایسا واقعہ ہوا ہے۔ رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس بھی گیا، آسمانوں کی بھی سیر کی اور میں یہ سارے معاملات کر کے رات ہی رات واپس آ گیا۔ ابو جہل نے جب یہ سنا نا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم یہ اعلان کر رہے تو اس کو تو شرارت سوجی۔ اس نے کہا ایسا اعلان، اب مثال کے طور پہ آج کوئی صبح آ کر آپ کو کہے کہ جناب میں رات تو آپ کے ساتھ کھانے محفل میں تھا مگر پھر رات امریکہ بھی گیا اور واپس صبح آ گیا ہوں، تو آپ کہیں گے یار لگتا ہے اس کو کوئی علاج کرانا پڑے گا، امریکہ تو اتنا دور ہے، اتنا جلدی تو آ نہیں سکتا۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو دعویٰ تھا نا بیت المقدس جانا، اس زمانے میں اول تو ایئر کرافٹ نہیں تھے، جہاز نہیں تھے، 1 مہینے کا راستہ تھا جانے کا، 1 مہینہ واپس آنے کا راستہ تھا، اور نبی پاک کا دعویٰ یہ تھا کہ میں رات ہی ہو کر آ گیا ہوں۔ تو ابو جہل نے کیا کیا، کہا اچھا میں مکے میں اور لوگوں کو جمع کر دوں تو آپ اعلان کر دیں گے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا بالکل کروں گا۔ اور لوگ جمع کیے ابو جہل نے۔ اب کہ آپ دوبارہ بتائیے ذرا کیا بتا رہے تھے؟ نبی پاک نے پھر بتایا کہ میں رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس سے واپس ہو کر آ گیا ہوں۔ اب معاذ اللہ انہوں نے خوب مذاق اڑایا، خوب بھکتیاں کسی، خوب برا بھلا کہا۔ اب ان جو نہ ماننے والے تھے ان کو ایک موقع ملا کہ ابو بکر جو ہیں بڑے معزز تھے، حضرت ابو بکر اصل میں بزنس مین بھی بڑے تھے، خاندان بھی بڑا تھا، ان کی اپنے پورے شہر میں بڑی عزت تھی۔ کفار کو یہ بڑا رنج تھا کہ اتنا عزت والا آدمی، اتنا جس کو ہماری میمنی میں کہتے ہیں موبے والا آدمی، اتنا نام والا آدمی کیوں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیتا ہے۔ وہ چلے گئے حضرت ابو بکر صدیق کے دروازے پر کہ آج موقع بڑا اچھا ہے ان کو نبی پاک سے دور کرنے کا۔ دروازہ کھٹکھٹایا کہ اے ابو بکر تم جانتے ہو جس نبی سے تم محبت کرتے ہو وہ کچھ کیا کہتے ہیں؟ کہا اچھا بتاؤ میرے آقا کیا کہتے ہیں؟ کہ تمہارے نبی یہ کہتے ہیں کہ رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس سے ہو کر واپس آ گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اچھا میرے آقا واقعی ایسا کہتے ہیں؟ اچھا ہو سکتا ہے اس زمانے میں جو کفار دروازے تک گئے ہوں گے وہ کہیں گے اچھا جناب لگتا ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیزیٹیٹ ہو رہے ہیں، کوئی کنفیوژن کریٹ ہو رہی ہے، لگتا ہے کہ معاملہ ہمارا سیٹ ہو جائے گا۔ کہا ہاں وہ یہی کہتے ہیں کہ رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس سے ہو کر آ گئے ہیں۔ اچھا کمال کی بات یہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے پاس کنفرمیشن کے لیے نہیں آئے کہ حضور کیا واقعی آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ اسی دروازے پر کھڑے کھڑے صدیق اکبر فرماتے ہیں میرے آقا کہتے ہیں تو سچ کہتے ہیں، نبی پاک نے فرمایا تو حق فرمایا۔